مدارس نے الحمدللہ بڑے بڑے لوگ معاشرے کو دیے ہیں، یہاں سے تیار کر کے دیے ہیں جو معاشرے کے لیے تعمیر و ترقی کا باعث بنے۔ ہمارے جو جنرل صاحب ہیں سید آسم منیر صاحب، یہ بھی حافظ قرآن ہیں، جانتے ہیں سب۔ حافظ صاحب نے پھر دھول چٹوا نہیں دی ان کو، جو چڑھ دوڑے تھے ملک پاکستان پر، انہوں نے سمجھا تھا شاید یہ یمن ہے، فلسطین ہے یا شام ہے، انہوں نے پھر بتایا کہ پاکستان پاکستان ہے، بتایا اس کی بنا مبنی راز مبنی منہ بنا کردند، پاکستان راہ از لا الہ بنا کردن۔ پاکستان جو بنا ہے نا وہ لا الہ اللہ کی بیسس پر بنا ہے، اس کی بنیادوں پر پاکستان کی در و دیوار قائم ہے۔ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے اور فارغ پاکستان الحمدللہ چاقو چوبند ہیں اور ہر لمحہ ملک کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ ان کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ حافظ قرآن۔ مدینہ شریف میں انہوں نے حفظ کیا اور جہاں بھی کیا ہے تو قرآن، یہاں پہ بھی قرآن ہے، وہاں پہ بھی قرآن ہے، عرب ہو تب بھی قرآن، عجم ہو تب بھی قرآن، قرآن تو ایک ہی ہے الحم سے لے کر والناس تک، اس میں تو تبدیل تو نہیں ہوا۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، قرآن کا وعدہ ہے اللہ جل شانہ کا، ہم نے اس ذکر کو حافظ العمل کیا ہے، نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں، خود اس کی حفاظت فرمانے والا۔ حافظ قرآن جو ہے بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز۔ تو یہاں پر کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ قرآن کریم کی، حافظ قرآن بنایا جاتا ہے، قاری قرآن بنایا جاتا ہے، قرآن کریم کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، قرآن کریم کے معنی، مفاہیم اور مطالب سمجھائے جاتے ہیں۔ تو ان مدارس کا جو کردار ہے وہ بہت اعلیٰ۔ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے زیادہ بمبارمنٹ بھی مدارس پہ کی ہے، مساجد پر کی۔ وہ تکلیف یہ ہے کہ یہ یہاں سے کیوں دین کی آواز بلند ہو رہی ہے جو ہمارے گلے پڑ رہی، لوگ ہمارے گردن دبوچنے کو آگے ہیں۔ تو یہ مدارس سے، مساجد سے ان کو خطرہ ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ مساجد اور مدارس جو ہیں یہ دین کی آواز کو بلند کر رہے ہیں اور لوگوں کو دین سمجھا رہے ہیں، اور جو سمجھ جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آب زمزم پینے والے اور گائے کا منہ پینے والے کے درمیان فرق کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے بیماری رکھی ہے، اس سے بچو، گائے کا گوشت نہ کھاؤ، دودھ پی لو۔ جس کے گوشت میں بیماری ہے تو اس کے پیشاب میں کتنی بیماری ہوتی ہوگی، تو یہ اتنے نالائق ہیں اس کا پیشاب پی جاتے ہیں۔ علماء لکھے اتنے بد عقل لوگ ہیں یہ ہندو اور اتنے توہم پرست ہیں۔ یہ جب سفر پہ جاتے تھے نا پرانے وقتوں میں، جو اناج انہوں نے ساتھ لے کے جانا ہوتا تھا کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، تو کہتے تھے کہ ایسے جو اناج رکھنا ہے بوریوں میں، چیزوں میں، تو اس کا بت بنا لیتے ہیں اور راستے میں جہاں رکیں گے وہاں پر سجدہ بھی کریں گے، اس کی پرستش بھی کریں گے، جہاں بھوک لگے گی اتار کے کھا بھی لیں گے، ڈبل کام ہو جائے گا۔ اناج ویسے جو لے کے جانا ہے، اناج لے کے جاتے ہیں نا سب سفر میں، کوئی تھوڑا ہے کوئی زیادہ، تو انہوں نے لکھا کہ اس کو ساتھ لے جاتے ہیں اور بت کی شکل دے دیتے، خدا کا خدا رہے گا اور جب بھوک لگے گی کھانا بن جائے گا۔ اب کہتے ہیں جہاں پہ وہ رکتے اپنی سواریوں سے اترتے تو بت کو سامنے کھڑا کرتے تو اس کی پوجا کرتے، سامنے سجدہ کرتے، اور جب بھوک لگی اس کا بازو مروڑا اتار کر کھا لیا۔ ستوؤں کا خدا، جو کا بنا ہوا خدا، گندم کا بنا ہوا خدا، اتنے خدا ختم ہی نہیں ہوتے وہاں پہ۔ ان کو خود سمجھ نہیں ہے کہ کس کس چیز کو ہم نے خدا بنایا، اور خاندان کا الگ سے خدا، اور ہم خدا وحدہ لا شریک کو ماننے والے جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ جھوٹے تمہارے خدا جو تمہارے کھانے سے ختم ہو جاتے ہیں، ہمارا خدا وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا، جو نظر ہی نہیں آتا، ہر جگہ موجود بھی ہے، ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے۔ تو کہتے کہ سفر میں اتار کے بت کو رکھتے سامنے، سجدہ کرتے، جب بھوک لگتی بازو مروڑا اتارا اور کھا لی، آگے سفر پہ روانہ ہو گئے، پھر جہاں پہ رکے اسٹے کیا وہاں پر اتارا، سجدہ کیا کہ تو ہی ہمارا خدا ہے، سب کچھ دینے والا ہے، تیری پوجا کرنے والے۔ بھوک لگی تو اس کی ٹانگ مروڑی، اتاری اور کھا لی۔ یہاں جو سفر ختم ہونے سے پہلے کہتے ہیں کہ ان کا خدا بھی ختم ہو جاتا تھا، آخر میں گردن رہتی تھی وہ بھی مروڑ دیتے تھے۔ یعنی اتنی نالائق حواس باختہ یہ قوم ہے اور اتنے یہ سمجھے کہ توہم پرست ہیں۔ اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس کو کھا رہے ہیں وہ ہمارا خدا۔ موت کا اتنا اثر چڑھ گیا ان کے دماغ کو کہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو جنگی جنون ہے ان کا، تو انشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب جنگی جنون ان کا اتاریں گے، جنگی جنون اتار کے ان کو ٹھنڈا کر دیں گے، پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ مسلمانوں سے، پاکستان سے پنگا نہیں لینا، اس کو تنگ نہیں کرنا، یہ فلسطین نہیں ہے، شام نہیں ہے، یمن نہیں ہے، اس کی تیاری ہے بہت پیچھے، اور یہاں سے بڑی تحریکیں اٹھنی ہیں۔ یعنی غزوہ ہند جو ہے نا، یہاں سے انشاءاللہ لشکر اٹھنا پاکستان۔ دراصل بات یہ ہے، یہودی جو ہے نا وہ دجال کی راہ ہموار کر رہے ہیں، کہ دجال آنے والا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے آنا بھی ہے دجال، اس کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، اس کے راستے میں کلینے بچھا رہے ہیں، اس کا راستہ صاف کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہ خراسان سے، یہ فارس سے وہ نکلے گا، تو یہ اس راستے سے اس نے ہوتے ہوئے آنا ہے، تو ہم اس کے نکلنے سے پہلے پاکستان کا ملیا میٹ کر دیں، اس پر قبضہ کر رہے ہیں۔ او بھائی کو یہ فلسطین ہے، تم بم مار کے اس کو گرا دو گے، سارا تباہ و برباد کر دو گے، تہس و نحس کر دو گے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہاری خواہش ہے وہی پوری ہو جائے، ایسے کیسے ہو؟ یہ دجال کا راستہ صاف کر رہے ہیں کہ دجال یہاں سے آئے گا تو اس کو راہ ہموار ملے، پاکستان سے رکاوٹ نہ ہو کسی قسم کی. ایسے تو نہیں، اللہ کا جو کیا وہ تو پورا ہو کے رہنا ہے. یہ توہم پرست لوگ اور یہ وقت سے پہلے وقت کو لانے کی کوشش کرنے والے لوگ ہمیشہ ناکام رہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ان یہودیوں کے سازشوں سے اور ان ہندوؤں کے سازشوں سے اللہ ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے پاکستان کو محفوظ و مامون رکھے.